استاد الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب مدظل العالی تشریف فرما ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا کہ آج کی اس محفل کی مناسبت سے، چونکہ یہ محفل ختم قرآن تفسیر قرآن کے ختم کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے، 5 بچیوں نے ماشاءاللہ قرآن کریم تفسیر کے ساتھ ترجمے کے ساتھ مکمل کیا ہے، تو آخری جو 2 صورتیں ہیں سورہ فلق اور سورہ الناس، ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر اور پھر اپنے ارشادات عالیہ حضرت مولانا انشاءاللہ ہمارے سامنے بیان فرمائیں گے. حضرت مولانا منظور احمد مینگل سے. الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي أرسل إلى العرب والعجم، وعلى آله وأصحابه الذين هم بحور العلم والحكم، صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، معزز سامعین اور میری ماں اور بہنوں، یہ قرآن پاک کے 114 صورتوں میں سے آخری 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت سورۃ الفلق 5 آیتوں پر مشتمل ہے، اور دوسری صورت سورۃ الناس 6 آیتیں ہیں. تو کل یہ 11 آیتیں ان 2 صورتوں کی. حضرات علماء کرام سے آپ حضرات سنتے رہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا. اصل میں علماء نے لکھا ہے کہ ان 2 صورتوں سے پہلے سورۃ الاخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ دینداروں کے ساتھ 2 طریقہ سے لوگوں کا مقابلہ ہوتا ہے اور دشمنوں کا مقابلہ ہوتا ہے. پہلا طریقہ وار وہ یہ ہوتا ہے کہ دینداروں کا مقابلہ آمنے سامنے، دشمن وہ کھل کر کے سامنے آ جاتا ہے. اگر مقابلہ کی سخت اس میں موجود ہے اور طاقت موجود ہے تو کھل کر کے مقابلہ کرتا ہے. پھر قتل و قتال تک بھی نوبت آ جاتی ہے. لیکن جب جو دشمن یہ سمجھتا ہے کہ آمنے سامنے مقابلہ کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، تو اس کو چھوڑنا کسی صورت میں بھی نہیں ہے، آخر دشمن ہی ہے. جس طرح یعنی ہمارے زمانے میں لوگوں کے ایمان کمزور ہوتے ہیں تو ہمارے جو مقابل والے سامنے والے دشمن، ان دشمنوں کی دشمنی بھی اتنی مضبوط اور قوی نہیں ہوتی جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین، جس طرح وہ ایمان میں کامل اور مکمل اور مضبوط تھے اور قوی ایمان کے مالک تھے، تو اس طرح ان کے دشمن بھی دشمنی میں اور ان کے سامنے والے کافر وہ اپنے کفر میں اتنے ہی مضبوط تھے. ایسا نہیں، ہمارے زمانے میں بھی کافر موجود ہے. ہم ان کو دیکھ کر کے بسا اوقات ہماری زبانوں پر یہ بھی آ جاتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے زمانے میں کافروں کی اور اہل کفر کی جو مکاریاں ہیں اور ان کی دھوکہ بازی ہے، یہ چیز اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی اور صحابہ اس کو دیکھ لیتے، اس کا مشاہدہ کر لیتے تو اللہ کی پناہ مانگتے، وہ حیران ہو جاتے. خیر کسی حد تک یہ شر و فساد کا زمانہ ہے، اس بات سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں نے عرض کیا کہ اس بات کو ہم اپنے ذہن سے نکالیں. اصل بات یہی ہے کہ جیسے کہ وہ ایمان میں کامل اور مکمل اور ایمان ان کا مضبوط تھا، صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام، تو اس طرح ان کے جو مقابل والے تھے وہ بھی بہت سخت قسم کے تھے، وہ اپنے کفر میں اتنے ہی مضبوط تھے. تو اب پہلا طریقہ واروں کا یہی ہوگا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس صاحب دین کو اور دیندار کو ہم کھل کر کے اس کے آمنے سامنے آ جائیں، قتل و قتال کی نوبت آ جائے اور اس دیندار کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے.
لیکن اگر وہ اپنے اندر سخت محسوس نہیں کرتے ہیں اور اس قسم کی قوت ان میں نہیں ہے تو پھر بھی کسی صورت میں چھوڑنا نہیں ہے. تو ایسی صورت کے اندر پھر یہ ہے کہ چھپ کر کے وہ یہی طریقہ اختیار کریں گے کہ جادو کریں گے اس پر. اس لیے اب آپ واضح الفاظ میں، اس سے پہلے سورہ اخلاص کے اندر آپ کو حکم ہو رہا ہے کہ توحید کا آپ اعلان کریں. اس سے پہلے یہ چھوٹی صورتیں ہیں، آپ میں سے ہر ایک آدمی بھی سمجھ سکتا ہے، بالکل آسان ہے. قاری صاحب نے بھی سورۃ الکوثر تو آپ کو بتایا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. میرے پیارے، دو کام ہم کرتے ہیں اور دو کام آپ کر دیں. فصل لربک، نماز آپ پڑھیں اور دین میں آپ لگے رہیں. دوسرا کام انہر، قربانی کیجئے. یہ دو کام آپ کے ہیں اور دو کام میں خود اپنے ذمہ پر لیتا ہوں. اعطیناک الکوثر، کوثر آپ کو، حوض کوثر آپ کو عطا کروں گا، خیر کثیر آپ کو عطا کروں گا، علم کثیر آپ کو عطا کروں گا، آسمانی علوم سے آپ کے سینے کو میں بھر دوں گا. ان شانک هو الابتر، دشمن آپ کا تباہ ہو جائے گا. آج یہ پوری دنیا اربوں کھربوں کی تعداد میں مسلمان موجود ہے. یہ سب کے سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت ہے. سورہ احزاب میں فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم، اور بعض قرات میں ہے کہ وہ اب لهم، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات وہ ساری کائنات کے اور مومنوں کی مائیں ہیں، روحانی مائیں ہیں. وہ اب لهم، اور نبی کائنات کا باپ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روحانی باپ ہے. بلکہ آپ کو مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہوگی. عجیب ایک جزیہ قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ اگر والدین کسی سے یہ کہہ دیں کہ آپ میرے بچے ہیں اور میرے فرمان بردار ہو تو میں یہ آگ جلا دیتا ہوں، اور اس آگ کے اندر آپ کود پڑیں. والدین کا حکم ہو ورنہ ہم آپ سے بائیکاٹ کریں گے، قطع تعلق کریں گے، کسی صورت میں ہمارا آپ سے آئندہ کے لیے زندگی کے لیے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اگر آپ ہمیں اپنے والدین سمجھتے ہیں تو ہم آگ جلا رہے ہیں، اس آگ کے اندر کود پڑو، یا دوسری منزل سے تیسری منزل سے چھلانگ مار کر کے خودکشی کر لو، پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا دو. تو ایسی صورت میں حدیث میں فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ کسی مخلوق کی اطاعت اور فرمان برداری جہاں اللہ کی نافرمانی اس صورت میں ہو رہی ہو ان کی اطاعت لازم نہیں ہے. یہاں ضروری ہوگا اس بیٹے پر کہ والدین کی بات پر عمل نہ کریں، بلکہ اگر عمل کریں گے کہ چونکہ والدین واجب الاطاعت ہے اور ان کی ہر بات کو مجھے ماننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اگر یہ بیٹا اس بات پر اور اس حکم پر عمل کرے گا تو وہ اس کے لیے جہنم ہی لازم ہوگا. بلکہ واجب ہے اس پر کہ اس بات پر عمل نہ کرے، اور اس پر عمل کرنا اس کے لیے حرام ہے. لیکن فرمایا کہ فرض کر لو، خدا نہ خواستہ نبی ایسا حکم نہیں دیتا، لیکن مسئلہ سمجھانے کے لیے بتایا گیا کہ نبی کا رشتہ ہمارے ساتھ کتنا مضبوط ہے اور والدین کے رشتے کے مقابلے میں. فرمایا کہ فرض کر لو کہ اگر نبی کسی سے یہ کہہ دے کہ بھئی پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا دو، سمندر کے اندر یہ کہ چھلانگ لگاؤ، اور یہ کہ خودکشی کر لو، تو فرمایا کہ واجب ہوگا اس پر عمل کرنا. اور اگر کوئی نافرمانی کرے گا اور نبی سے آمنے سامنے یہ کہے گا کہ میں آپ کی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. آپ نے اندازہ لگایا کہ والدین کا رشتہ ہمارے ساتھ کتنا مضبوط ہے، اور اس کے مقابلے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رشتہ کتنا مضبوط. بات میں عرض کر رہا تھا کہ دو کام تو ہمارے ذمہ ہے اور دو کام آپ کے ذمہ ہے. صلی لربک فصلی لربک وانحر، آپ نماز پڑھیے اور دین میں آپ لگے رہیں اور قربانی کیجئے، یہ دو کام آپ کی ذمہ داری ہے. اور دو کام میری ذمہ داری ہے، اعطینا الکوثر، اعطینا کا الکوثر، حوض کوثر، علم کثیر، خیر کثیر، آپ کے سینے کو آسمانی علوم سے ہم بھر دیں گے. ایک کام یہ. دوسرا ان شانک هو الابتر، آپ کا دشمن تباہ ہو جائے گا. آج میں نے عرض کیا کہ محمد رسول اللہ کی اولاد، روحانی اولاد، وہ اربوں کھربوں کی تعداد میں موجود ہے. آپ کے جو دشمن تھے ابو جہل تھے، ابی بن خلف تھے، دوسرے تھے عتبہ تھے، شیبہ تھے. آپ بتائیں کہ ان کی اولاد کہاں ہے؟ میں تو مکہ میں بھی پھرتا رہا ہوں، مدینہ میں بھی پھرتا رہا ہوں، بہت لوگوں سے معلوم کیا کہ ابو جہل کی بھی کوئی ذریت ہے اور ان کی نسل ہے، ان کی نسل کے بھی کوئی ہو. میرے استاد تھے، میں نے ان سے کہا کہ بھائی ایسے لوگ بھی موجود ہوں گے کہ جو اپنا شجرہ نسب اور سلسلہ نسب یہ سند لے جا کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں، کوئی اس قسم کے کسی بندے سے ملاقات کرا دو. استاد نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے دوستی ہے کچھ لوگوں سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب یا حضرت رقیہ، صحیح مجھے یاد نہیں، ملاقات ہوئی اور چہرے آپ دیکھتے اللہ اکبر اللہ اکبر. بس کیا ہی، یعنی آدمی جب دیکھتا حیرت ہوتی کہ سبحان اللہ، ان کی خوبصورتی، اور جیسے جب بولتے ہیں تو گویا کہ زبان سے اور منہ سے موتیاں جھڑتی ہیں، موتیاں نکل رہے. اللہ اکبر. تو وہی پیارا جملہ کسی نے بہت اچھے انداز میں کہا
کسی نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ محمد بن الحسن الشیبانی بہت خوبصورت تھے، تو کسی ہندو نے دیکھا اور عیسائی نے، انہوں نے کہا کہ ہاذا محمدکم الصغیر فکیف محمدکم الکبیر، مسلمانوں تمہارا چھوٹا محمد یہ اتنا خوبصورت ہے، بڑا محمد کیسے ہوگا؟ اس سے اندازہ لگاؤ یہ تمہارا چھوٹا محمد جس کو دیکھ کر کے آدمی بالکل حیران رہ جاتا ہے اور اس کی خوبصورتی دیکھ کر کے بالکل پھر نظر ہٹانے کو جی نہیں چاہتا، تمہارا بڑا محمد کیسے ہوگا؟ تو ان چھوٹوں کو دیکھ کر کے کہ یہ آپ کی اولاد اولاد در اولاد اولاد در اولاد 1500 سال کے بعد اس سلسلے کو اور اس نسل کو اور ان کو ہم دیکھ رہے ہیں تو ان کے بڑے کیسے ہوں گے؟ آج میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام مکمل کر دی، اعطینا الکوثر ان نشانے کو لبترا کا دشمن تباہ ہو گیا۔ پھر آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گول مول کی کوئی ضرورت نہیں، صاف صاف اعلان کر دو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کافروں آپ کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم نے آپ کو اتنی بڑی فتح دی ہے، اتنی بڑی فتح دی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اب دیکھیں اربوں خربوں کے تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہو رہے۔ سورج جب نازل ہوگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اذا جاء نصر اللہ کے نزول کے بعد صحابہ کا امتحان لیا اور ان سے پوچھا کہ آپ لوگ اس سے کیا سمجھ رہے ہیں؟ آخر میں فرمایا کہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، کہ آپ تسبیح اور تحلیل ذکر و اذکار میں پہلے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رجوع اللہ کی طرف تھا اور بہت ہی زیادہ، بلکہ اماں فرماتی ہیں کہ کانا یذکر اللہ فی کل احیانہ، کہ 24 گھنٹے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ذکر میں لگے رہتے تھے۔ بلکہ علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بیداری کی حالت میں وہ تو زبان سے ذکر ہی ہے، لیکن جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو وہاں ذکر لسانی تو ختم ہو جاتا تھا، منقطع ہو جاتا تھا، لیکن ذکر قلبی جاری رہتا تھا۔ اور پھر نیند کی حالت میں عجیب بات ہے، اب ہم سو جاتے ہیں تو ہماری نیند کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ تنام عینایا ولا ینام قلبی، عائشہ میری آنکھیں تو سوتی ہے دل کبھی نہیں سوتا، اس لیے نبی کے سونے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور بلکہ یہ ہے کہ نیند ہی کی حالت میں اور آرام کی حالت میں وہاں بھی ذکر اللہ جاری رہتا ہے، اور اس کے لیے تو تعجب کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں قرآن پاک جو حفظ کرتے ہیں، مدرسوں میں ہم نے ان کو دیکھا ہے، صبح فجر کی نماز سے لے کر بلکہ بعض تو مدارس میں اس طرح اس کا اہتمام ہے کہ 4 بجے ان کو جگایا جاتا ہے۔ 4 بجے جب وہ اٹھتے ہیں وضو بنا کر کے پھر لگے رہتے ہیں، فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز کے بعد 7:30 بجے تک پھر قرآن پاک کی تلاوت اور سبق یاد کر رہے ہیں، دور یاد کر رہے ہیں۔ 7:30 بجے تھوڑا سا ناشتہ کیا، پھر لگے رہے 12 بجے تک، 12 بجے کے بعد پھر کھانا کھا لیا اور پھر تھوڑی دیر کے لیے آرام کی، پھر زور کے بعد عصر تک، اور عصر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے پھر چھٹی، پھر مغرب سے لے کر عشاء تک مسلسل بس جھوم رہے ہیں اس طریقے پر، اور گردن جھکی ہوئی ہے اور قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر یہی بچے جب عشاء کے بعد رات کو 10 بجے 10:30 بجے 11 بجے سوتے ہیں، تو کئی دفعہ ہم نے خود مشاہدہ کیا، یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بچے یہاں سوئے ہوئے ہیں، تو وہ نیند کی حالت میں پڑھتے ہیں۔ اس لیے کہ دیکھیے نا کہ پورے دن جیسے ہم لوگ گھومتے رہتے ہیں، کسی کی گاڑی ہے، گاڑی ان کا کاروبار ہے، یہ ہے، تو بہت سے لوگوں کو اس طرح بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ سو گئے تو سونے کی حالت میں پھر وہ بالکل نیند میں غرق ہے، لیکن کہتے ہیں میرے پیسے دے دو، میرے پیسے دے دو، میرے پیسے دے دو۔ بھائی پورے دن آپ نے پیسوں کا ذکر کیا ہے تو اب خواب کی حالت میں بھی پیسے دے دو، پیسے دے دو۔ لیکن یہ جو چھوٹے بچے ہیں، اب صبح سے لے کر کے، میں نے عرض کیا کہ صبح 4 بجے سے لے کر کے رات کو 10:30 بجے تک درمیان میں 1-2 وقفے معمولی وقت کے لیے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بچے جب سو جاتے ہیں، کسی کو دیکھو یاسین پڑھ رہا ہے، کسی کو دیکھو یہ ہے کہ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض۔ اگر آپ کو یعنی اس میں کچھ تردد ہے اور اس میں کچھ شبہ ہے تو آپ ذرا مدارس کا چکر لگاؤ۔ ہم تو بہرحال مدرسے سے ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا، میری بدبختی ہے، بدقسمتی ہے، یہ تو اپنا مسئلہ ہے، اپنی کوتاہی۔ لیکن 2000 طالب علم، 3000 طالب علم، ان میں ایسے طالب علم 10:30 بجے تک 11 بجے تک تو ان کے لیے مدرسے کی طرف سے ضروری ہے کہ وہ کتاب پڑھیں گے، حدیث کی کتاب آپس میں تکرار کریں گے، اور پھر رات کو آپ 1 بجے اٹھیں گے، 2 بجے اٹھیں گے۔ یہ 2000 کی جماعت ہے، 2500 کی جماعت، یہ سب ولی اللہ نہیں ہے، سب کی بات میں نہیں کر رہا، لیکن 2 بجے 3 بجے رات کو آپ اٹھیں گے، بتی بند ہے مسجد میں، تو ایسے لڑکے آپ کو ملیں گے، کوئی اس کونے میں کوئی اس کونے میں رو رہے ہیں اور تہجد پڑھ، ایسے بھی ملتے۔
یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی ذریت ہے، روحانی اولاد ہے. جب یہ سو جاتے ہیں، یہ بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو اماں فرماتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یذکر اللہ فی کل احیانہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کا ذکر آپ کی زبان پر ہوتا تھا، اور کبھی اگر ذکر لسانی وہ منقطع ہو گیا تو ذکر قلبی تو ضرور ہے ہی ہے، اور اللہ سے کبھی بھی آپ کی توجہ یہ ہے کہ نہیں ہٹتی. ہاں فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اب اس اعلان کے بعد پھر یہ کہ آپ کو کوئی چھوڑے گا نہیں. ہاں یہ بہت تلخ قسم کا، یوں سمجھیے کہ تلخ نوالا ہے، اس کو حلق سے پار کرنا بہت مشکل ہے. دین پر جم جانا اور استقامت اختیار کر لینا بہت مشکل ہے. یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، جیسے کہ چنگاری کو اور کوئلے کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کے رکھ لینا اور اس کو دبا دینا کتنا ہی مشکل ہے. دین پر استقامت اختیار کرنا اور دین پر چلنا خاص طور پر ان زمانوں کے اندر بہت مشکل ہے. پھر اس کے لیے یہی ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کا تاج ہے، ان کو بھی کہا جا رہا ہے تبا لک یا محمد، کہ آپ تباہ اور برباد ہو. اب اسی پر حق تعالی شانہ کو جوش آتا ہے، اور حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ تبت یدا ابی لہب، وہ تباہ ہوگا، آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور کھل کر کے اعلان کرو قل هو اللہ احد اللہ الصمد. تمہارے بتوں کو لات مزہ، لات منات، سوا، یغوث، فلان فلان فلان، کسی کو بھی ماننے کے لیے میں تیار نہیں، ایک ہی خدا ہے. اب میں نے عرض کی کہ جب آمنے سامنے مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو پھر فرمایا کہ ایسی صورت میں چھپ کر کے پھر آپ پر جادو کریں گے. اس لیے جادو کی توڑ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا. اور اماں فرماتی ہیں کہ اس جادو کا اتنا اثر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ظہر کی نماز پڑھی ہے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر پوچھ رہے ہیں کہ عائشہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا نہیں ہو گیا، ظہر کی نماز کا کیا ہوگا؟ میں عرض کر رہی ہوں کہ پیارے نماز تو ہو گئی، نماز تو آپ نے پڑھ لی. کبھی فجر کی نماز اس طرح آپ نے پڑھ لی، لیکن اتنا اثر ہو گیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ اس چیز کو بتانے کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہے اور انسانی لوازمات آپ کے لیے بھی ہیں. اس جادو کا جیسے عام انسانوں پر اثر ہو سکتا ہے، اس طریقے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اثر اس کا ہو سکتا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ جیسے کافر کہتے تھے کہ تمہارا نبی وہ مستور ہے، اس پر سحر اور جادو ہو گیا، بالکل وہ پاگل ہو گیا علیہ باللہ. ایسی صورت نہیں ہے، وقتی طور پر ہو گیا اور اس کو اللہ نے ختم کر دیا. اس لیے روایت میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حابس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں آپ کو کوئی دم نہ بتا دوں اور کوئی تعویذ نہ بتا دوں کہ لوگوں کی نظر بد سے، لوگوں کی شرارتوں سے اور جنات کی شرارت سے آپ کی حفاظت ہو جائے، یہ چیز نہ بتا دوں؟ فرمایا کہ جی فرمائیے. تو یہ دو صورتیں آپ نے بتا دی. اس لیے آپ حضرات حاضرین مجلس سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ میری بھی پریشانیاں ہیں، آپ کی بھی پریشانیاں ہیں، ہمارے گھر والے بھی پریشان ہیں. آپ حضرات اگر اس کا مستقل اہتمام کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو بظاہر یوں سمجھیے کہ ہماری نگاہوں میں ہم اس کو چھوٹے سمجھتے ہیں، لیکن اس قسم کے اعمال کی اگر آدمی پابندی کرے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی گزند اور کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. خیر العمل ما دیم علیہ، سب سے بہترین عمل وہ ہے کہ جس پر مداومت اختیار کی جائے اور ہمیشہ سے اس کو کیا جائے. جن لوگوں پر جادو کا اثر ہو گیا ہے وہ یہ کر لیں کہ فجر کی نماز کے بعد یہ دو صورتیں 101 مرتبہ ان کو پڑھ لیں. اب 2 ہفتہ آپ اس کو جاری رکھیں، 3 ہفتہ آپ اس کو جاری رکھیں، تو پھر اس کے بعد رپورٹ مجھے بتا دینا. میں یہیں جامع فاروقی میں رہ رہا ہوں، یہی آپ کے قریب رہ رہا ہوں. 101 مرتبہ دونوں صورتیں بسم اللہ پڑھ کر کے فجر کی نماز کے بعد جن پر جادو کا اثر ہو چکا ہے اور جو پیشگی چاہ رہے کہ ہم محفوظ رہیں اور کوئی جادو ان پر نہیں ہوا ہے، اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے، مزید حفاظت اور وہ محفوظ رہنا چاہ رہے ہیں، تو ان کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ حضرات یہ کر لیں کہ فجر کی نماز کے بعد سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، اگر ہو سکے آیت الکرسی خالدون تک. ویسے آیت الکرسی تو وہ العلی العظیم پہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سميع علیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. 2 آمن الرسول سورہ بقرہ کا آخری آیات، آمن الرسول آخر سورت تک، یہ 3، اور قل یا ایھا الکافرون
قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 7 ہو گئے. ان کو کہا جاتا ہے سبع حصار. سبع حصار کہ یہ 7 دیواریں ہیں، 7 دیواریں ہیں، ان کا آپ اہتمام کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کوئی جادوگر آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا. دشمنیاں تو ہوتی ہے، آدمی جب آمنے سامنے کچھ نہیں کر سکتا، کسی کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے، تو پھر یہی ہے کہ یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ بس خاص طور پر اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں پر اور ہماری بیٹیوں پر رحم فرمائے، اور ہماری عورتوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. ان کا باہر تو کوئی اور کام ہے ہی نہیں، تو وہ اس کام کے لیے فارغ ہی ہے. وہ اس کام کے لیے فارغ، اس جھاڑ پھونک والے کے پاس گئے، اس کے پاس گئے کہ کچھ نہ کچھ کرو. کسی کی دشمنی میں عورتوں کا کام ہی یہی ہے. جب ان کو ہم تعلیم نہیں دیں گے اور ان کو یہ ہے کہ دینی تعلیم سے ان کو دور رکھیں گے اور سنت سے ان کو دور رکھیں گے، تو ان کا یہی آخری صورتیں جو ختم ہو رہی ہے ان میں بھی اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ، نفاسات یہی عورتیں، وہ خاص طور پر یہ ہے کہ، تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ چیزیں جب یہ ہتھیار ہمارے پاس ہوگا تو انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں. یہ 7 چیزیں ہوگی: سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، آمن الرسول، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان دامت برکاتہم العالیہ وہ فرماتے ہیں کہ اس میں 8ویں چیز ایک اور ملائی جائے، اذا جاء نصر اللہ والفتح. یہ فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لے، پورے دن کے لیے کافی ہے. پھر مغرب کے بعد پڑھنا ہوگا، نماز کے بعد، پھر پوری رات کے لیے کافی. اور حالت طہارت میں آدمی رہے. کوشش کی جائے کہ بے وضو کی حالت یا یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں آدمی نہ ہو. عام طور پر جو بھی جادو ہوتا ہے، جادو کا اثر وہ عدم طہارت، یعنی جہاں پر بے وضو کی حالت حدث اصغر آدمی کو لاحق ہو یا حدث اکبر لاحق ہو، بے وضو ہو یا جنابت کی حالت ہو، ان حالتوں کے اندر جادو طہارت کی حالت میں قطعاً اثر نہیں کرتا، بالکل نہیں ہوگا. جو طہارت کے، ایک تو حدیثوں میں یہ بھی بتایا گیا کہ طہارت کا جو اہتمام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں اور عمر میں برکتیں عطا فرمائیں گے. رزق میں اور عمر میں برکت ہوگی، اولاد میں برکت ہوگی، یہ تو اپنی جگہ پر. اور ساتھ ساتھ میں نے عرض کیا کہ طہارت کی جو آدمی پابندی کرے گا تو انشاءاللہ جادو کبھی بھی نہیں. جادوگر جب جادو کرتا ہے، وہ سامنے والا آدمی جب طہارت کی حالت میں، اس کو کوئی اثر اس پر نہیں ہوگا. وہ بھی اس وقت وہ جادو اپنا اثر کر دکھائے گا، اور وہ مؤثر اس وقت ہوگا کہ جب وہ سامنے والا آدمی طہارت کا اہتمام نہیں کرے گا، دین کا. یہی حال ہے جنات کا بھی. یہ جو جنات، بھوت، شیاطین، یہ جو خبیث ہوتے ہیں، یہ تاڑ میں ہوتے ہیں، گندی جگہ. خاص طور پر وہ انسان اور وہ لوگ جو طہارت کے جو اہتمام نہیں کرتے، جنات عام طور پر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ انہی پر حملہ کرتے. خود قرآن نے اشارہ کر دیا، جہاں غیبت ہو، پرچار ہو، جہاں پر یہ ہے کہ لوگوں پر فکر بازی کی جائے اور لوگوں کی عزتوں کو خاک میں ملایا جائے، اور جہاں پر نماز کا اہتمام نہ ہو، سنت کا اہتمام نہ ہو، بے دینی ہو، اور کلام پاک کی تلاوت کا اہتمام نہ ہو، روحانیت کا جنازہ گھر سے نکلے، ایسے گھروں پر اور ایسے افراد پر جنات وار کرتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں. تنزل علی کل افاک اسیم، تنزل علی کل افاک اسیم، جنات کے بارے میں کہا گیا. باقی سنت کے جو اہتمام کرنے والے کچھ بھی نہیں. اور آپ سے یہ بات عرض کروں کہ جادو بذات خود وہ بھی فی نفسی اثر نہیں کرتا، اس کو نافذ کرنے والے وہ بھی جنات ہی ہوتے ہیں. جادو کو نافذ کرنے والے وہ جنات ہی ہوتے ہیں. ہاں البتہ نظر بد جو ہے، اس کو نافذ کرنے والے جنات نہیں ہوتے. نظر بد یہ خود بخود یہ ہے کہ جو آدمی حسد کرتا ہے، یعنی حسد کے درجات ہوتے ہیں. ایک کم درجے کا حاسد ہے اور ایک درمیانے قسم کا. بعض لوگ ایسے حاسدین ہوتے ہیں جیسے مسئلہ سمجھانے کے لیے، پتہ نہیں آپ حضرات تو شہری ہیں، ہم لوگ تو دیہاتی ہے. اور حدیث میں بھی بتایا گیا کہ سانپ کے کئی اقسام ہیں. ایک قسم سانپ کا وہ ہے کہ وہ اس میں اتنا زہر زیادہ ہوتا ہے، آدمی جیسے دور سے آدمی کی نگاہ اس پر پڑتی ہے تو فوراً نظر سلب ہو جاتی ہے. یعنی وہ زہر اتنا شدید ہے کہ وہاں سے یوں سمجھیے کہ گزر کر کے وہ دیکھنے والے کی نظر تک اس کا اثر ہو جاتا ہے اور فوراً آدمی نابینا ہو جاتا ہے. اس قسم کے سانپ ہے. اس کی بے نہیں مثال ایسے، جیسے کہ ایک عام شیشہ ہے، اس کو اگر آپ سورج کے مقابلے میں لگا دیں گے اور آپ میرے سامنے لگا دیں گے، چہرے پر لگا دیں گے، اس کا کوئی اتنا اثر. لیکن آتشی باز جو شیشے ہوتے ہیں وہ سورج کی تپش کو لے کر کے اس میں اتنی شدت ہوتی ہے، اگر اس کو سامنے والے آدمی کی آنکھوں پر آپ لگائیں گے تو بینائی اس کی ختم ہو جائے گی.
یہ سام کے مختلف حاسدین کے بھی اس قسم کے حسد کے مختلف قسم کے درجات ہیں، مختلف مراتب اور مراحل ہے اس کے. نظر بد والا آدمی وہ اعلیٰ درجے کا حاسد ہوتا ہے، وہ اعلیٰ درجے کا بالکل حسد کے آخری درجے پہ پہنچا ہوا ہے. جب وہ کسی چیز کو دیکھتا ہے تو وہ اتنا جلا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اس کے دل کا اور اندر کا جو زہر ہے وہ یہاں سے نکل کر کے سامنے والے پر اثر انداز ہوتا ہے، اور سامنے والا آدمی ڈھیر ہو جاتا ہے. نظر بد کو نافذ کرنے والے جنات نہیں ہوتے ہیں، جادو کو نافذ کرنے والے جنات ہوتے ہیں. ہاں تو اس لیے فرمایا کہ آمنے سامنے جب دشمن آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا تو پھر یہ طریقہ اختیار کرے گا. اور اس کے لیے یہ دو صورتیں ہیں بطور دم کے. حدیث میں نسائی کی حدیث ہے، نسائی شریف کی، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کے نازل ہونے سے پہلے دوسرے اوراد اور وظائف سے وہ اپنی حفاظت کرتے تھے، اور دوسرے اوراد اور وظائف پڑھ کر کے اپنے جسم مبارک پر دم کرتے تھے. لیکن جب یہ صورت نازل ہو گئی تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی اوراد اور وظائف کو اس سلسلے میں آپ نے ترک کر دیا. اب حفاظت کے لیے بطور تعویذ کے اور بطور پناہ کے اور بطور حفاظت کے یہ صورتیں سوتے وقت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کرتے تھے. اس لیے بالکل مختصر دو صورتیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، لبید بن عاصم یہودی کی بیٹیوں نے جادو کیا، اور وہ ایک کنگھی اس بالوں سے، اور اسی طریقے پر یہ ہے کہ ایک تانت، اس کے اندر یہ ہے کہ 11 گرہیں لگا دی، 11 گرہ لگا کر کے اس کو سوئیاں بھی اس میں چبو دی، اور اس کو پھر یہ ہے کہ کنویں کے اندر رکھا گیا. اس کا اثر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گیا. عجیب اللہ کی شان ہے، وہ 11 گرہیں لگائی گئی تھی، دونوں صورتوں کی آیتیں بھی 11 ہے. 11 گرہیں لگائی گئی، جبریل نے آ کر کے آپ کو بتایا، اور آپ پڑھ رہے ہیں، ایک گرہ کھلتا جا رہا ہے، ایک ایک گرہ کھلتا جا رہا ہے. تو 11 گرہیں لگائی گئی تھی، اور آیتیں میں نے عرض کی کہ پہلی سورت کی 5 آیتیں اور دوسری سورت کی 6 آیتیں. کوئی مشکل نہیں ہے. اس لیے اس کا اہتمام ہوتے ہیں حاسدین، ہمارے اپنے بھائی بھی، وہ بھی ہمارے حاسدین میں ہو سکتے ہیں، وہ بھی یہ حرکت کر سکتا ہے، ہمارا عزیز اور ہمارا رشتہ دار بھی کر سکتا ہے. انسان بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی عجیب مثال فرمائی یہ انسان ہے، ادھر سے لکیریں کھینچی، ادھر سے بھی لکیریں کھینچی، ادھر سے بھی لکیر، ہر طرف سے درمیان میں شکل بنا دی. فرمایا کہ یہ آدمی یہاں کی مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہے، یہاں کی مصیبتوں میں، ادھر سے نکلے گا تو ادھر پھنسے گا، ادھر سے نکلے گا تو ادھر پھنس جائے گا، ادھر سے نکلے گا ادھر. اور فرمایا کہ اگر سب سے اس کو نجات مل جائے تو آخر پھر بھی بچ نہیں سکے گا، موت تو آ جائے گی اس کو، بچنا نہیں ہے کسی صورت. آدمی پریشانیوں میں اور مصیبتوں میں اور آفات میں گرا ہوا ہے. تو اس لیے اس کے لیے دفاع کا طریقہ کہ آدمی سکون کی زندگی، ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ مال و دولت مجھے ہو، لیکن مال و دولت سے چین اور سکون نہیں آتا. ہم بھی مسجد کے ملا ہے اور مولوی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ لوگ کتنے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس رو رو کر کے، خدا کی قسم اتنے پیسے ہیں ان کے پاس، اتنے پیسے ہیں. اور جب ہم ان کو ٹٹولتے تھوڑا سا اندر سے ان کو معلوم کرتے، پہلے تو ہم لوگ مولوی لوگ بھی اس زمانے میں وہ بھی بڑے بے چین رہتے کہ فلاں کی گاڑی کو دیکھو، فلاں کی کار کو دیکھو، کوٹھی کو دیکھو، فلاں کے منصب کو دیکھو. لیکن اندر سے جب ان کو تھوڑے سے ٹٹولتے ہیں اور وہ جب کچھ ظاہر کرنے پر آتے تو الامان والحفیظ، الامان الحفیظ، اللہ کی پناہ. دری دنیا کسی بھی غم نباشت اگر باشد بنی آدم نباشت. اس دنیا میں پریشانیوں سے کوئی آدمی بھی فارغ نہیں ہے، ہر ایک کی پریشانیاں ہیں. مجھے اس کا کوئی انکار نہیں کہ مولوی اور دیندار طبقہ اور تبلیغی طبقہ یہ بھی پریشان ہوں گے، اس کا کوئی انکار نہیں. ظاہر ہے کہ وہ انسان ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پریشان نہ ہو؟ پریشان ضرور ہے، بالکل پریشان ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ مولوی یا دیندار، وہ تبلیغی نمازی غریب، وہ سمجھتا کہ جی میں پریشان ہوں، اور اس غریب کو پتہ نہیں ہے کہ سامنے والا وہ کتنا پریشان ہے. تو میں نے عرض کیا کہ جب ان لوگوں کو قریب سے جب دیکھنے کا موقع آتا ہے تو اس پر پھر اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے کہ کیا برا حال ہے ان لوگوں کا. اس لیے بھائی ان چیزوں کا اگر اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس قسم کی پریشانیوں سے اور اس قسم کی آفات سے اور مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائیں گے. یہ صورتیں ہیں. قل اعوذ برب الفلق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ فرما دیں اور اعلان کریں اعوذ برب الفلق، کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کے اور صبح کے مالک کے. فلق کے معنی صبح کے. بتایا جا رہا ہے جیسے کہ رات کی تاریکی رہتی ہے اور تاریکی کے بعد فوراً روشنی آ جاتی ہے. آپ کی یہ جادو والی تاریکی اور یہ پریشانی
اور یہ بے چینی نہیں رہے گی. جیسے رات کی تاریکیاں وہ چھٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، زائل ہو جاتی ہے، اور صبح کی روشنی اس پر غالب آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی حالت کو بھی بدل دیں گے، اور یہ جادو والی یہ جو پریشانی ہے خدا اس کو زائل کر دے گا، خدا اس کو ختم کر دے گا. قل اعوذ برب الفلق، آپ فرما دیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں برب الفلق، جو صبح کے مالک ہے. فلق کا معنی یہی ہے کہ صبح کے. قرآن نے خود وضاحت کر دی، فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا. اسی طرح فلق کے معنی چیرنے کے بھی آتے ہیں اور پھاڑنے کے بھی آتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ایک چیز کو جب چیرا جاتا ہے تو پھر اس اندر اس کی کچھ حقیقت اور نکل جاتی ہے. پہاڑوں کو چیر کر کے ان سے پانی نکالا جاتا ہے، گندم کے دانے کو چیر کر کے گندم اس سے نکلتا ہے، اور گندم کا پودا اس سے نکلتا ہے، اور رحم مادر کو اس سے اولاد کا ظہور ہو جاتا ہے. اسی طرح فلق فرمائے وقیل واد فی جہنم، جہنم ایک وادی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، اس کی پناہ میں آ جاتا ہوں اور اس کی حفاظت کا محتاج ہوں. من شر ما خلق، اللہ کی ان تمام مخلوقات کی شر سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. مخلوقات میں خاص طور پر جنات ہے، بھوت ہے، شیاطین ہے، ان کی شر سے میں پناہ مانگتا ہوں. سانپ ہے، بچھو ہے، دوسرے درندے ہیں، ان کی شر سے پناہ مانگتا ہوں. سارے مخلوقات شریر نہیں ہے، سب کے اندر شر نہیں ہے. وہ مخلوقات کہ جن کے اندر شر ہے ان کی شر سے میں پناہ مانگتا ہوں. بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ہر چیز کے اندر شر بھی ہے، ہر چیز کے اندر خیر بھی ہے. دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اندر خیر اور شر دونوں چیزیں نہ ہو. ہر چیز میں شر بھی ہے، ہر چیز میں خیر بھی ہے. کھانا ہے، اس میں خیر بھی ہے لیکن اسی میں شر بھی ہے. اسی کھانے سے کئی بیماریاں بسا اوقات لگ جاتی ہیں، اور حد اعتدال سے بڑھ کر کے کھانا کھایا جائے گا وہ آدمی کے لیے یعنی بجائے اس کے فائدے کے بسا اوقات یہ ہے کہ وہ پریشانی کی صورت اختیار کر جاتی. پانی کا مسئلہ ہے، اس لیے فرماتے کہ ہر چیز کے اندر شر ہے. من شر ما خلق، اللہ کی مخلوقات کی شر سے پناہ. ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کی شر سے کہ اذا وقب، جس وقت وہ چھا جائے اور جس وقت وہ داخل ہو جائے. عام طور پر یہ جادو، عام طور پر یہ سانپ اور بچھو اور جنات اور یہ بھوت، عام طور پر ان کا جو حملہ ہوتا ہے وہ رات ہی کو ہوتا ہے. ومن شر غاسق، غاسق سے رات ہی مراد ہے. اذا وقب اذا دخل، رات جس وقت آ جائے. اس لیے مغرب کے بعد عام طور پر تعلیم یہ ہے اپنے بچوں کو مغرب کے بعد گھر سے باہر نہ نکالا کرو. خاص طور پر بچوں پر پھر ان بھوتوں اور شیاطین اور جنات کا اثر ہوتا ہے، وہ بڑوں پر اتنا زیادہ نہیں ہوتا. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ مغرب کے بعد اپنے بچوں کو نہ نکالو. اور خاص طور پر میں اپنے بھائیوں سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ ننگے سر نہ ہو، ننگے سر والوں پر اور زیادہ اثر ہوتا ہے. اس کا بھی میرے بھائی اہتمام کر لے. پرانے جو ہمارے فلاسفہ تھے اور پرانے جو ہمارے حکمات تھے اور پرانے جو اطباء تھے، وہ بس یہی اسی میں خیر اور عافیت ہے کہ میں آپ سے یہی عرض کر دوں کہ پرانے ہمارے اطباء اور پرانے حکماء اور پرانے جو سائنسدان ہوتے تھے بس وہ ننگے سر سے منع کرتے تھے. یعنی ان کے جملے کیا تھے، اصل بات کیا تھی، وہ کوئی الگ ہو کر کے مجھ سے پوچھ لے تو میں بتا دوں گا. یہاں اس مجلس میں آپ کو نہیں بتاتا. جس پر سائنسدانوں کا، پرانے سائنسدانوں کا اتفاق تھا کہ ننگے سر آدمی نہ پھرے، چاہے رات ہو یا دن ہو. لیکن میں نے عرض کیا کہ بس مضر ہے اور یہ نقصان دہ ہے آدمی کے لیے. بس اتنی سی بات، اس کو یہاں تک سمجھ لو. باقی اصل ان کے جملے کیا تھے اور کیا مفاسد تھے، اس سے کیا نقصانات، اس تفصیل میں نہیں. اگر کسی کو زیادہ شوق ہو تو فراغت کے بعد وہ مجھ سے رجوع کرے، میں انشاءاللہ بتا دوں گا. ومن شر غاسق اذا وقب. عام مفسرین کی رائے یہی ہے کہ غاسق سے رات ہی مراد ہے. ومن شر غاسق اذا وقب. اور بعض حضرات فرماتے ہیں جیسے حدیث میں کہ اس سے چاند ہی مراد ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو دیکھ کر کے خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یا عائشہ استعیذی من شر ھذا، چاند کی شرارت سے پناہ مانگو. اور چاند کی شرارت کیا فرمایا کہ سورج گرہن، چاند گرہن ہو تو اس میں بھی شرارت کی ایک صورت ہے، یعنی شر یہ ہے اور یہ برائی اس میں. اسی طرح ایک رائے یہ بھی ہے کہ سورج ہی مراد ہے، اور سورج بھی اس وقت کہ جب یہ ہے کہ اذا غربت، جب غروب ہو جائے اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اس قسم کے مفاسد، اس قسم کے نقصانات، تو یہ بھی اس سے مراد نہیں. ومن شر غاسق اذا وقب،
कीड़े मकोड़े, बिच्छू और सांप इससे मुराद है। गासिक से सांप और दरिंदे ये मुराद है। और वक़बा इज़ा ज़रब, जब किसी को डस मारे और किसी को कोई नुकसान पहुंचा दे। वकील हुआ इबलीस, गासिक से इबलीस और शैतान मुराद है। वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब वमिन शर्रि नफ़ासाति फिल उक़द, और गिरहों में फूंक मारने वाली औरतों की शरारत से, इससे भी मैं पनाह मांगता। मैंने अर्ज किया कि हमारी माएँ और बहनें आमतौर पर वो फारिग है, जब दीन में उनको नहीं लगाएंगे, दीनदार उनको नहीं बनाएंगे, तो फिर उनका कोई और मशगला नहीं होगा। थोड़े से वक्त में बर्तन जैसे उन्होंने धो लिए और फारिग हो गए, अब कुछ ना कुछ तो करेंगे। अब किसी फकीर के पास, किसी भोंगड़े के पास, किसी के पास जाएंगे। मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह हजरत, आप हजरत जानते हैं, फज़ाइल अमाल के मुसन्निफ, अरबी की बड़ी बड़ी किताबें, 20-20, 25-25 जिल्दों की किताबें हैं। हजरत फरमाते हैं कि 60 साल की उम्र तक, अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी बड़ी किताबें तसनीफ की है कि लोग कहते हैं कि हाफिज इब्न हजर, अंग्रेज भी कहता है कि मुसलमानों में राजी, इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह और हाफिज इब्न हजर, इन दो बंदों ने हमारा दिमाग खराब कर दिया। इतने बड़े लोग मुसलमान, काश कि ये दो बंदे मुसलमान न होते। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक तीसरा बंदा भी है इस्लाम की हक्कानियत पर दलील है, वो अल्लामा मनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह। वो फरमाते हैं अंग्रेज ने तो दो के सामने हथियार डाल दिया, तीसरा शायद उन्होंने देखा नहीं गौर से। तीसरा बंदा मैंने खुद देखा है, वो हजरत अल्लामा मनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह। हाफिज इब्न हजर बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह भी छोटे नहीं थे। हाफिज जरा पुराना आदमी गुजरा, और मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह अभी चंद साल पहले, मेरे काबिरी ने बड़ों ने देखा होगा उनको, अभी चंद साल पहले आपका विसाल हो गया। इतनी बड़ी बड़ी किताबें आपने लिखी है। ये फजाइल अमल तो उर्दू की किताब है, ये आम लोगों के लिए आपने लिखी। अरबी की 20-20, 25-25 जिल्दों की इनकी किताबें। अब इतनी तसनीफ करना, इतने तसानीफ के मालिक, और फिर यह है कि सबक भी पढ़ाना, लोगों के मसाइल भी हल करना, नमाजें और दीगर मशागिल, इन तमाम मसरूफियात के बावजूद फरमाते कि 24 घंटे के दौरान जरूरी है कि एक खत्म कुरान जरूर कर लेता हूं। आदमी हैरान होता कि या अल्लाह, ये किस किस्म के इंसान थे, किस टाइम पे सोते थे। असल मसला ये नहीं था, आपको बात बताऊं, आपको तल्ख लगेगी। मसला ये था कि यही 12 घंटे उनके पास थे, लेकिन अल्लाह ने बरकत उसमें रखी थी। वो खुदा, अल्लाह उनसे राजी था, अल्लाह ने उसमें बरकत रखी थी। वही था बात है बरकत की। और बरकत आपको समझ में नहीं आएगी। और बरकत आप इस तरह समझिए कि जो चीज खुदा की पसंदीदा उसमें अल्लाह बरकत रखता है, और जो मरदूद हो और रांदे दरगाह हो वो बरकतों से महरूम। भेड़ बकरियां हलाल चीजें, हलाल में भी बरकत, खुदा की पसंदीदा चीज है। अब रोजाना लाखों की तादाद में जानवर कटते हैं, ज़बह होते हैं और हम लोग खाते हैं, और फिर भी बकरियों के रेवड़ों के रेवड़ देख लो। और एक बकरी के 2 बच्चे होते, 3 होते ज्यादा से ज्यादा। और कुत्ती के कितने बच्चे? 8-8, 9-9, 10-10, और कोई ज़बह करके उनको खाता नहीं है। अब होना ये चाहिए कि यहाँ पर कुत्ते इतने ज्यादा होते हैं कि रेवड़ों के रेवड़, लेकिन कहाँ नजर आए। हराम में बरकत नहीं होती। हराम वक्ती तौर पर सूद का पैसा हो, जो भी हो, वक्ती तौर पर तो बहुत अच्छा लगेगा, वक्ती तौर पर वक्त पास हो जाएगा, लेकिन यमहकुल्लाहु रिबा व युरबी सदक़ात, अल्लाह ताला बरकत को खत्म कर देगा। ये मिसाल मैंने आपसे अर्ज की। तो इनके वक्त में अल्लाह ताला ने बरकत रखी थी कि अब तसनीफ व तालीफ, तलबा को पढ़ाना, लोगों के मसाइल को भी हल करना, दीगर तमाम मसाइल, और साथ साथ 24 घंटे के दौरान 60 साल 65 साल की उम्र तक मुस्तकिल 24 घंटे में कुरान पाक का एक खत्म। लेकिन फरमाते कि अब आंखों में पानी उतर आया है, अब आजिज आ चुका हूं कि खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा, इसलिए अब बहुत परेशान हूं। लेकिन फिर भी एक छोटी सी उम्मीद है, और ये उम्मीद बंधी रहती है, ये उम्मीद है मेरी कि अपने घर की औरतों को देख करके खुशी होती है कि घर के काम, बर्तन धोना, कपड़े धोना, रोटियां पकाना, नमाजें, दीगर औराद और वज़ाइफ। हजरत के घर में ये मंजिल, कई आयतें हैं और कई सूरतें, वो रोजाना छोटे बड़े सब उसको पढ़ते थे, उसके पढ़ने का एहतमाम करते। इसके अलावा घर के इन तमाम कामों के अलावा घर की छोटी औरतें और बड़ी औरतें, हर एक ने इस बात का एहतमाम किया और कि 24 घंटे कुरान का एक खत्म जरूर करते। मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, ये सहाबा की बात नहीं कर रहा हूं, और ताबीन और तबा ताबीन की बात नहीं कर रहा हूं, अभी की बात है। फरमाते मेरे आंखों में तो 60 साल 65 साल के बाद
आंखों में पानी उतर आए, मैं तो खत्म नहीं कर सकता। लेकिन घर की औरतें उनको देख करके, बच्चियों को देख करके कि 24 घंटे के दौरान बाकी मशागल के साथ साथ एक खत्म कुरान जरूरी है उनके लिए। तो इसलिए औरतों को जब दीनी तालीम पर नहीं लगाएंगे और सुन्नत की तालीम उनको नहीं देंगे, दीनी मसाइल उनको नहीं बताएंगे, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर मैंने अर्ज किया कि फिर वो यही काम, फिर ये कि जाएंगे किसी से दुश्मनी हो गई कि किसी भंगोड़े को कुछ पैसे देंगे कि फलां को जादू करो, या खुद ये है कि उनको कोई परेशानी लायक हो गई इन्हीं कामों में। वमिन शर्रि नफासाति फिल उक़द, और फरमा दे कि मैं पनाह मांगता हूँ मिन शर्रि नफासाति के फिल उक़द, कि गिरहों में फूंक मारने वाली हैं। आमतौर पर जादू करके गिरों पर फूंक यह है कि मारा जाता है। वमिन शर्रि नफासाति वमिन शर्रि निसाइ नफासाति, वो औरतें जो फूंक मारने वाली हैं, गिरा बांध करके उसमें जादू करके फूंक मार करके फिर उसको कहीं दफन कर दिया। फरमाया कि वमिन शर्रि नफासाति फिल उक़द वमिन शर्रिल जमाआति नफासाति फिल उक़द। आवाज कहते हैं कि नहीं, इससे जमातें की झाड़ फूंक कर जो काम करते हैं वो जमातें चाहे औरतों की हो या मर्दों की हो, इसमें मर्द भी आ गया। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हासिद की शरारत से और उसकी शर से जब वो हसद करने पर आ जाए। हसद की कई सूरतें, एक सूरत यह कि सामने वाले को मैं देख रहा हूं कि अल्लाह ने उस पर नेमत की है, अब इस किस्म का जलन मेरे दिल में पैदा होता है कि ये आदमी मुनअम अलैह क्यों है, इस पर ये नेमत क्यों हो गई है। मुझे सख्त किस्म की तकलीफ होती है कि ये नेमत, इस नेमत की हालत में मैं इसको देखना नहीं चाह रहा, ये नेमत इससे जायल हो जाए। ये भी हसद की सूरत, चाहे ये नेमत मुझे मिले या न मिले, लेकिन ये बंदा गर्क हो जाए, इसके पास ये नेमत न हो। एक सूरत ये भी हसद की, ये भी पसंदीदा चीज नहीं, हराम। दूसरी सूरत ये है कि ये तो जलील हो जाए, ये नेमत जो इस पर है ये नेमत मुझ पर हो जाए, ये नेमत मुझे मिल जाए, ये भी हराम है। तीसरी सूरत ये है कि मैं उसको देख करके मुझे खुशी होती है कि परवरदिगार आपने बड़ा एहसान कर दिया, कि ये नेमत और ये एहसान आपने उस पर कर दिया है, लेकिन जो नेमत आपने जैसे उसको नवाजा है मेरे परवरदिगार, मैं भी तो आपका बंदा हूं, मुझे भी नवाज दे। ये मेरी तमन्ना नहीं है कि वो जलील हो जाए और वो नेमत उससे जायल हो जाए और वो नेमत मेरी तरफ मुंतकिल हो जाए ना, बल्कि उस पर वो नेमत रहे, वो नेमत की हालत में। लेकिन ये सूरत अल्लाह ताला मुझे भी अता फरमाए और अल्लाह मुझ पर भी एहसान करे, ये चीज पसंदीदा है। इसको जैसे कि रश्क कहा जाता है और गिब्ता कहा जाता है, बाकी पहली दोनों सूरतें वो हराम। हसद, इस बात को जरा समझ लो। इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह उनका फरमान है कि हासिद आदमी की उम्र तवील नहीं होती। एक तो हासिद आदमी को उसकी लड़ाई अगरचे वो समझता नहीं है, लेकिन उसकी लड़ाई खुदा के साथ है, इसलिए कि सामने वाले जिसके साथ आप हसद कर रहे हैं, महसूद जिसके साथ आप हसद कर रहे हैं और जो मुझे गुस्सा हो रहा है कि ये नेमत इस पर क्यों हुई है, तो भाई वो नेमत तो अल्लाह ताला ने उस नेमत से उसको नवाजा है, अल्लाह ने उस पर इनाम किया है। इसका मतलब यही है कि खुदा के साथ मेरी लड़ाई है, वो फैसला कज़ा और कदर में, तकदीर में अल्लाह ने कर दिया है। इसलिए फरमाया कि मल्लम यर्ज़ा बिक़ज़ाई वलम यस्बिर अला अज़ाई फलयतलुब लहू रब्बन सिवाई। मल्लम यर्ज़ा बिक़ज़ाई, फैसले कज़ा और कदर सारे सब फैसले मेरे हो गए। मल्लम यर्ज़ा बिक़ज़ाई, मेरे कज़ा और कदर पर जो राजी ना हो, वलम यस्बिर अला अज़ाई, बाज़ लोगों को तकलीफों में मुब्तला कर देता हूँ, उस पर अगर कोई राजी नहीं है, मेरी तरफ से ये मुसीबतें और आजमाइशें भी बस औक़ात आ जाती हैं। फलयतलुब लहू रब्बन सिवाई, तो वो मेरा बंदा नहीं है, वो अपना कोई माबूद और तलाश करे, वो अपना कोई खालिक और तलाश करे। मल्लम यर्ज़ा बिक़ज़ाई वलम यस्बिर अला अज़ाई फलयतलुब लहू रब्बन सिवाई। हासिद बराह रास्त उसकी लड़ाई, अगरचे उसको इसका इल्म हो या ना हो, इसका एहसास हो या ना हो, उसकी लड़ाई खुदा के साथ है कि सामने वाले को अल्लाह ने नवाजा है, इस पर वो गुस्सा है कि क्यों। तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह की उस तकदीर पर और कज़ा और कदर पर वो राजी नहीं, एक मसला। दूसरा मसला यह कि गुनाह उस पर कितना हो रहा है, दो। तीसरा यह कि वो जल कितना रहा है। ये तीन नुकसान है हसद के। इसलिए प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल हसद याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतब। हसद नेकियों को इस तरफ राख कर देता है और नेकियों को हसद इस तरह खत्म कर देता है, कमा ताकुलुन नारु अल हतब, कमा ताकुलुन नारु अल हतब, जिस तरीके पर आग वो लकड़ियों को खा जाती है, सख्त किस्म की आग हो और वो लकड़ियां खत्म हो जाएंगी उसके सामने। इन्नल हसद याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारु अल हसद। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए हसद से। ये चार चीजें यहां पर फरमाया।
من شر ما خلق, مخلوقات کی شر سے میرے پروردگار مجھے حفاظت میں رکھی ہے. ومن شر غاسق اذا وقب, عام طور پر رات ہی کو جادو, جنات, بھوت وغیرہ ان سب کے اثرات رات ہی کے ہو جاتے ہیں. رات کی یہ ہے کہ تاریکی اور اس کی یہ ہے کہ ان آفتوں سے پناہ مانگتا ہوں. ومن شر النفاثات فی العقد, اور گرہوں میں پھونک مارنے والے جادو کر کے ان کی شرارت سے, اور حاسد کی یہ ہے کہ حسد سے. 4 چیزیں ان سے پناہ مانگی. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا اثر براہ راست آدمی کے بدن پر ہوتا ہے, اور خود ان کا تعلق میرے ذات سے بھی, آپ سے بھی. میں بھی محتاج ہوں کہ ان چیزوں سے میری بھی حفاظت ہو جائے, اور آپ کو بھی اس کی ضرورت ہے. لیکن اگلے والی چیز کو دیکھ لینا. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. آپ فرما دیجئے اور اعلان کیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں برب الناس سے, جو لوگوں کا رب ہے. رب اصل میں وہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ کسی چیز کی تربیت کرے, اس کو بڑھا دے, آہستہ آہستہ, تدریجن 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 تدریجن. نطفہ ہے ماں کے پیٹ میں آدمی, وہاں بھی پروردگار رب ہے, وہاں پر بھی. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. 4 چلے کی ضرورت کو بھی. اس لیے المدینہ ٹرسٹ کی طرف سے یہاں جو انتظام کیا گیا اس میں ایک تو کلینک کا انتظام ہے, ڈاکٹر حضرات آئیں گے, لیڈی ڈاکٹرز بھی الگ, اور عمومی ادویات اور عمومی علاج کا انتظام بھی ہوگا. کسی بیمار مسلمان کے لیے دوا فراہم کرنا, بھوکے کو کھانا کھلانا, پیاسے کو پانی پلانا, ننگے کو کپڑا پہنانا, یہ ایسے کام ہے جو اللہ نے جن کی نسبت اپنی طرف کی. حدیث میں آتا ہے اللہ قیامت میں کہیں کہ میں بھوکا تھا, میں بیمار تھا, میں پیاسا تھا, تم نے میری کوئی علاج نہیں کیا, مجھے کھانا نہیں کھلایا. بندے کہیں گے یا اللہ آپ بیمار کیسے ہو گئے؟ تو میں میرا فلاں بندہ بیمار, تو اس کی بیماری کے لیے جو دوا کرتا ہے وہ گویا اللہ تعالی کا علاج کر رہا ہے. اتنی